کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت طوطا تھا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا، اور طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے کہا کہ وہ بہت اداس ہے، وہ اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ اب وہ طوطا اڑتا ہوا اپنی ماں کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن وہ اپنی ماں کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں نے بتایا کہ یہاں قریب ایک آم کا درخت ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے، اور اگر کوئی بوڑھا شخص اسے کھا لے تو وہ جوان ہو جاتا ہے۔ طوطے نے سوچا کیوں نہ یہ پھل وہ اپنے بادشاہ کے لیے لے کے جائے تاکہ اس کا بادشاہ ایک لمبی عمر جی پائے۔ تو طوطا اس درخت کے پاس گیا اور ایک آم توڑ کر اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور بادشاہ کے محل کی طرف پرواز شروع کر دی۔ اب سفر طویل ہونے کی وجہ سے راستے میں وہ تھک گیا اور آرام کے لیے ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے آم ایک درخت کے نیچے رکھا اور خود سو گیا۔ اسی دوران وہاں پر ایک سانپ آ گیا۔ اس نے اس پھل کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا۔ اب جب طوطا اٹھا تو اسے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ طوطے نے وہ آم اپنی چونچ میں پکڑا اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ ساری بات بتائی کہ یہ وہ پھل ہے جسے اگر کوئی بندہ کھا لیتا ہے تو وہ لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے، اور اگر کوئی بوڑھا شخص کھا لے تو وہ جوان ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اس نے تجربے کے لیے وہ تھوڑا سا پھل اپنے کتے کو کھلایا۔ اب پھل چونکہ زہریلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کتا مر گیا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا یار اس طوطے کو تو میں اپنا دوست سمجھتا تھا، اس سے اتنا پیار کرتا تھا اور یہ مجھے ہی مارنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کہیں دور پھینکوا دیا۔ اب کچھ سالوں کے بعد وہاں پر ایک آم کا درخت اگایا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص اس درخت کا پھل نہ کھائے کیونکہ اس کا پھل زہریلا ہے۔ ایک دن کہیں دور دراز سے ایک بوڑھی عورت سفر کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے ایک آم توڑا اور کھا لیا کیونکہ وہ اس درخت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے وہ پھل کھایا تو آہستہ آہستہ اس کی عمر کم ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورت پھر سے جوان ہو گئی۔ جب ارد گرد کے لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے طوطے کی بات پر اعتماد کیوں نہ کیا، اس نے جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا، آخر سچ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ دوستو، ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا رویہ اس بادشاہ کی طرح ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غصے اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری سچویشن کو سمجھنا چاہیے اور دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے، پھر ہی ہم سچ جان سکیں گے اور صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔